زیارت جامعہ کبیرہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور جس طریقے سے نام اس کا جامعہ ہے، یہ زیارت واقعی صفات امام کا ایک عظیم مجموعہ ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال نجف اشرف میں قیام کے دوران ہر روز مولائے کائنات کے حرم میں جا کے زیارت جامعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ انقلاب لانے والی ہستی، دگرگوں کرنے والی ہستی معاشروں کو، لیکن روح کی تقویت کہاں سے لے رہی ہیں، معرفت کہاں سے لے رہی ہیں، ارتباط کہاں پہ برقرار کر رہی ہیں۔ 15 سال کی ان ریاضتوں کا نتیجہ تھا انقلاب۔ 15 سال تک زیارت جامعہ، اور پھر کس نے نام نہیں سنا ہوگا حضرت آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جن کا نام بھی بہجت اور جن کا ذکر سننے سے اہل معرفت کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں 70 سال آسان نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھنے کی، تو بیچ میں شیطان کسی نہ کسی دن بھلا دیتا ہے، اور پھر وہ 40 کا عدد پھر دوبارہ سے ہم لوگوں کو شروع کرنا پڑتا ہے۔ دعائے عہد 40 دن پڑھنی کوئی مشکل نہیں ہے، نتیجہ امام زمانہ کی ہمراہی کی صورت میں ملے گا، لیکن ہم لوگ شروع کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں شیطان ایسا ضربہ لگاتا ہے کہ ہمیں کسی دن بھول جاتی ہے۔ 70 سال آیت اللہ بہجت نے بلا ناغہ زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کی۔ نجف میں ہو تو مولائے کائنات کے حرم میں، کربلا میں ہو تو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، مشہد مقدس میں ہو تو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا کے، اور قم المقدسہ میں ہو تو جناب بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں۔ لیکن 70 سال کوئی دن چھوڑا نہیں ہے زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت سے۔ جانتے تھے کہ کوئی چیز ہے، کوئی راز ہے، کوئی بات ہے اس زیارت کے اندر، جانتے کوئی چیز ہے، کوئی راز ہے،